السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہت ساری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اپنے گھروں کے اندر یا باہر اس بات کا لحاظ نہیں رکھتی کہ ہمارے سر پر کپڑا ہے یا نہیں، یہ کپڑا، یہ دوپٹہ، یہ برقع کتنا ضروری ہے۔ اور بعض بیٹیاں، بہنیں ناخن بڑے بڑے رکھنے کی عادی ہوتی ہیں، اور بعضوں کو آج کل ایسا فیشن اور رواج ہے پاؤں کے ٹخنوں کو ننگا کر کے رکھا ہوا۔ یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ جب عورت کا سر ننگا ہوتا ہے تو شیطان اس کو جھانک جھانک کر دیکھتا ہے اور دوسروں کو بھی دیکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ اور اگر انسان اللہ رب العزت اس خالق کائنات کے حکم کو مد نظر رکھے تو اس خالق کائنات نے حکم دیا ہے کہ خاتون، عورت کا معنی ہی چھپی ہوئی چیز ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خواتین اپنے ٹخنوں کو چھپا کے رکھیں۔ ننگا رکھنا مرد حضرات کے لیے حکم ہے۔ ہم رواج اور فیشن ایسا بنا چکے ہیں کہ مرد حضرات نے اپنے ٹخنوں کو چھپایا ہوا ہے اور خواتین نے اپنے ٹخنوں کو نعوذ باللہ من ذالک ننگا کر رکھا ہے۔ یہ بہت سخت گناہ ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ بلکہ مرد حضرات کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ خالق کائنات قیامت والے دن جو بندہ دنیا میں اپنے ٹخنوں کو چھپا کے رکھتا ہوگا، جب اللہ کے سامنے وہاں اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، اللہ پورا چہرہ اسے یوں موڑ لیں گے۔ کیوں؟ اللہ کو اتنا یہ عمل ناپسند ہے کہ چھوٹی سی ایک بات ہے کہ اے اللہ کے بندے اپنے ٹخنے کو ننگا رکھ لے، لیکن مرد حضرات کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اور عورتوں کو کہا کہ اس کو چھپا کے رکھ لے، انہوں نے ننگا کر دیا ہے۔ یہ اللہ کے حکم کی عدولی ہے، اللہ کی ناراضگی کو مول لینے والی بات ہے۔ اور اس طرح بڑے بڑے ناخنوں کو رکھنا یہ بھی ظاہر ناپاکی ہے، گندگی ہے، بیماری ہے۔ اس سے ظاہر وضو نہیں ہوتا، غسل نہیں ہوتا، کھانا پینا مکروہ ہوتا ہے۔ اور اس بڑے بڑے ناخن والے ہاتھ سے پکا ہوا کھانا جو دوسرے بچے کھاتے ہیں، اس کے بھائی کھاتے ہیں، بیٹے کھاتے ہیں، بیٹیاں کھاتے ہیں، اس کے میاں صاحب کھاتے ہیں، ماں باپ کھاتے ہیں، اور عزیز و اقارب، دوست یار، محلے دار کھاتے ہیں۔ ظاہر کھانا کھانا ہے ہر کسی نے۔ اس بڑے ناخن والی خاتون کے ہاتھ سے پکا ہوا وہ ناپاک کھانا جب کسی کے اندر جاتا ہے تو ظاہر وہ اعمال خیر کی طرف تو متوجہ نہیں کرے گا نا۔ اس لیے ہاتھ پاؤں ناپاک رہتے ہیں، وضو بھی نہیں ہوتا، غسل خدا نخواستہ اگر واجب ہے تو وہ بھی نہیں ہوتا، تو اس کو کاٹنا ضروری ہے۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس کو رکھنا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ امام الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو حکم دیا ہے، اور پردہ ویسے بھی اللہ کا حکم ہے اور فرض ہے۔ اور بہت سارے لوگ، اللہ آپ کو سب کو وہاں مکہ مکرمہ میں، مدینہ پاک میں لے جائے، بار بار لے جائے۔ اللہ منظور اور مقبول حاضری نصیب فرمائے اور سب کو نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے۔ بہت بڑی سعادت ہے۔ بہت ساری خواتین کو وہاں دیکھا ہے، تو یہاں اللہ کا گھر ہے، یہاں پردہ کوئی نہیں ہے۔ نہیں، وہاں بھی پردہ ہے، وہاں بھی اللہ کا حکم ہے، وہاں بھی اللہ کا آرڈر ہے۔ امام الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پردے کے حکم کو باقی رکھنے کے لیے فرمایا کہ عورت اپنے گھر کے اندر جو نماز پڑھے گی مکہ مکرمہ میں، وہ جو بیت اللہ شریف کے اندر 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ہے، اس خاتون کو اپنے گھر کے اندر بیٹھے وہ نماز پڑھنے سے اللہ وہ 1,00,000 نماز کا ثواب نصیب فرمائیں گے۔ اس کا حرم میں جا کے نماز پڑھنا 1,00,000 ثواب لینے کی نیت سے کوئی ضروری نہیں ہے۔ اپنے گھر کے اندر وہاں جو ہوٹل میں جگہ ہوتی ہے وہاں اگر نماز پڑھے گی، اللہ مالک لم یزل خالق کائنات اس کو 1,00,000 نماز کا اپنے گھر کے اندر ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے حکم کو ماننا، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اور سنت کو اپنے چہرے پر، اپنے سینے پر، اپنے جسم پر سجانا، یہ اللہ کی خوشنودی کا سبب ہے، یہ اللہ کی رضا کا سبب ہے، اللہ کے محبوب کی محبت کا سبب ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہمارے لیے مبعوث فرمایا تھا
تو یہی اللہ حکم فرما رہے ہیں، ما آتاکم الرسول فخذوا، میرا محبوب جو کچھ تمہیں دے رہا ہے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس بات سے منع کرتا ہے رک جاؤ۔ اس لیے جو باتیں کہی گئی ہیں ان کو توجہ سے سنا جائے اور اس کو اپنی جو ہے نا کیا کہتے ہیں عملی جامہ پہنایا جائے، یہ اپنی جو ہے نا زندگی بدلی جائے، اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنایا جائے، اس لیے کہ میرا کام نہیں ہے، میرا حکم نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا، میرا اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کے محبوب کا حکم ہے۔ ہم ان کو دیکھیں، ان کی محبت کو دیکھیں، ہمارے ساتھ اللہ اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی کتنی محبت ہے، کتنی الفت ہے، اور ہم ان کا جو ہے نا مقام اور مرتبہ یہ اپنے دل میں رکھتے ہیں کہ ہم ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کی بات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نہیں، ہمارا حق نہیں ہے۔ جب ان کی بات سامنے آ گئی، اللہ کے محبوب نے فرما دیا، اللہ نے حکم دے دیا، بس ہمارا سر تسلیم خم، آگے کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا جو کہا سنا، اللہ مالک کائنات عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔